اب وہ لوگ سبق حاصل کریں جو قرض تو لیتے ہیں لیکن اس قرض کی رقم سے عیاشیاں کرتے ہیں، عیش موج کرتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، اور نہ جانے کس کس طریقے سے ان کا انجام بہت سخت ترین ہے۔ ان کا انجام بہت سخت ترین ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ توجہ چاہوں گا، راہ خدا میں صبر کرتے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر جان دے دینا، جان دے دینا، آپ سوچئے مال دینے کی بات نہیں، جان دے دینا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں اگر شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب وہ شخص واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور فرمایا سوائے قرض کے، یعنی راہ خدا میں اگر کوئی جان دے دے تو اس کے جان دینے پر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے قرض کے کہ یہ گناہ اللہ معاف نہیں فرماتا۔ آپ ذرا سوچو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی طریقے سے فرمایا ہے۔ اب ایک اور حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں اور محسوس کریں، اور میں پھر اس کے نتیجے کی طرف آپ کی توجہ کو انشاءاللہ مبذول کراؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی مومن کی نماز جنازہ کے لیے کہا جاتا یا کسی کی میت ہو جاتی اور حضور نماز جنازہ پڑھانا چاہتے تو سب سے پہلے پوچھتے اس پر کسی کا قرض نکلتا ہے؟ تو ایک جنازہ لایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول پوچھا تو بتایا گیا کہ ہاں حضور اس پر قرض ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے؟ ہاں حضور کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے۔ کہا اس مال سے اس کا قرض ادا کر دو۔ قرض ادا کر دیا گیا، پھر حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایسے ہی دوسرے جنازے کا بھی معاملہ ہوا، اور ایک تیسرا جنازہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے یہ مقروض تھا، اس پر کسی کا قرض نکلتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرض نکلتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہی نماز پڑھ لو۔ مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضور نے اپنے آپ کو روکا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر جو قرض نکلتا ہے اس قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوئے، میرے اس لفظ پر توجہ چاہوں گا، قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر قرض ادا نہیں کرتا تو نماز جنازہ عام علماء کو تو پڑھانے کی اجازت ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض لے کر نہ دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناپسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر پناہ مانگتے قرض لینے سے،
قرض لینے سے پناہ مانگتے، قرض سے پناہ مانگتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قرض لینے سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمومی طور پر قرض لینے والا جب قرض نہیں وقت پر چکاتا تو اس سے وعدہ خلافی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بہانے بنانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں قرض لینے سے پناہ مانگتا ہوں۔